قابل مبارکباد ہیں جمعیت علماء شہر ٹمکور کے ذمہ داران، ورکر، نوجوان، اتنا بہترین، اتنے سلیقے کا انتظام، ایسا پرسکون ماحول، جلسہ، اس قسم کے جلسے جمعیت علماء کی صوبائی کانفرنس کے جلسے ہوتے ہیں پورے صوبے کے، ایسا ایک مقامی جمعیت، ایک شہری جمعیت، ضلعی جمعیت بھی نہیں، اس نے ایسا انتظام کیا ہے۔ میں نے کرناٹکا میں اس سے پہلے ایسا نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول کر لے اور مزید ترقیات عطا کرے اور خدمت کی توفیق عطا کرتا رہے۔ میرے دوستو، صبح 4 بجے سے سفر کر رہے ہیں اور ابھی اور آگے جانا ہے، پھر کل صبح جانا ہے۔ بہت میں نے گستاخی کی ہے حضرت مولانا ندوی صاحب کی خدمت میں، اور ہمارے خان صاحب پرانا ہمارا تعلق ہے، ان کی خدمت میں کہ جلدی کر دیں، کیونکہ میں آپ سے جلدی سے اجازت لینا چاہتا ہوں۔ ہمارا جو یہ دورہ ہے، یہ جو پروگرام ہے، اصل میں تو یہ جمعیت کے جو ورکرز ہیں، جمعیت کے جو خدام ہیں، جمعیت کے پلیٹ فارم سے جو خدمات انجام دے رہے ہیں صوبے میں، ان سے ملاقات کا یہ پروگرام ہے۔ ایک ایک جگہ 5 ڈسٹرکٹ، 6 ڈسٹرکٹ، کل بنگلور میں مغرب کے بعد 8 مقامی جمعیتیں، ان کے ذمہ داران جمع تھے۔ آج دوپہر میں میسور میں 6 جمعیتوں کے ذمہ داران تھے، ڈسٹرکٹ جمعیتیں، لیکن یہاں ویسا معاملہ نہیں ہے، اور یہاں کے جو ذمہ داران ہیں جمعیت کے، ان کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سمندر موجزن ہے۔ انہوں نے اس کا عنوان رکھا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت مولانا ندوی صاحب نے اپنی تقریر میں یہ بات بہت اہتمام سے فرمائی، کہی کہ سیرت کا جلسہ ہے، اس وجہ سے سیرت پہ بولنا چاہیے۔ میرے دوستو، سیرت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، تعلق۔ آپ نے دیکھا ہوگا بازاروں میں نوجوان لڑکوں کو، ان کو محبت ہے ایک ایکٹر سے، فلم ایکٹر سے محبت ہے۔ جس سے محبت ہے وہ جیسے بال کٹواتا ہے ایسے بال کٹواتے ہیں، وہ جیسی پینٹ پہنتا ہے ایسی پینٹ پہنتے ہیں، وہ جیسا چشمہ لگاتا ہے ایسا چشمہ لگاتے ہیں۔ ایک بڑے وزیر صاحب سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے چشمہ لگا رکھا تھا بڑا خوبصورت۔ میں نے ان سے پوچھا نہیں کہ وہ یہ سمجھیں گے کہ مانگ رہا ہے اور وہ مجھے دے دیں گے۔ ان کا ایک جاننے والا تھا، میں نے اس سے کہا کہ بھائی ان سے پوچھو کہ وہ چشمہ کہاں سے خریدا۔ تو وہ بہت ہنسے اور یہ کہا کہ اصل میں ایک فلم میں امیتابھ بچن نے یہ چشمہ لگایا تھا، اس وجہ سے میں یہ چشمہ لگائے ہوئے ہوں۔ یعنی ان کو محبت ہے فلم ایکٹر سے، تو اس نے جیسا چشمہ لگایا، اس نے جیسے کپڑے پہنے، اس نے جیسے بال بنائے، جیسے وہ گانا گاتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے نوجوانوں کو کان پہ ہاتھ رکھ کر اور گاتے چلے جا رہے ہیں بازاروں میں۔ انہیں اس سے مطلب نہیں ہوتا ہے کوئی دیکھ کر ان کو بے وقوف سمجھے گا، کیونکہ انہیں محبت ہے۔ تو ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہمیں محبت، کیا کہہ رہے
آواز کم ہو رہی پھر زیادہ ہو رہی ہو، صحیح نہیں ہے یہ۔ ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہمیں محبت ہے تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا معاملات ہر چیز میں ہم اس کی کوشش کریں گے کہ آقا کی زندگی سے ہم آہنگ ہو جائیں۔ مسلم شریف میں ایک واقعہ ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اوپر بیٹھ کر وضو فرما رہے تھے۔ وضو جیسے ہم ساؤتھ میں کرتے ہیں کھڑے ہو کر، آقا نے کبھی کھڑے ہو کر وضو نہیں فرمائی۔ پانی گر رہا ہے، اوپر سے نیچے تک بھیگا ہوا نکلتا ہے باہر، اور وضو کر کے آ گئے۔ نیچے کا پانی، وضو کا پانی جو گر گیا جسم سے، اس میں کمی آ گئی، پاک تو ہے لیکن اب وہ پاکی اس سے حاصل نہیں کر سکتے، طاہر ہے مطہر نہیں ہے۔ کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وضو نہیں فرماتے۔ اسٹیج جیسے ہے اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو فرما رہے تھے۔ آپ نے جب ہاتھ دھوئے، جیسے ہی پانی نیچے گرنے لگا، صحابہ دوڑے اور دوڑنے کے بعد اس پانی کو زمین پر گرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ کوئی منہ پر لگا رہا ہے، کوئی جسم پر لگا رہا ہے، کوئی اس کو پینے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی زبان سے چاٹ رہا ہے۔ اچھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین زیادہ تھے، تو جس کا وہاں نہیں پہنچا تو اگر میرے ہاتھ پر لگ گیا تو میرے ہاتھ کو اس نے مل لیا، اس کے ہاتھ پر لگا تو اس کے ہاتھ کو مل لیا، تاکہ وہ تبرک مل جائے۔ اس کے بعد آپ نے کلی کی، منہ میں پانی ڈال کر، کلی کا پانی کسی نے زمین پر نہیں آنے دیا، منہ سے نکلا اور ہاتھوں میں، چہرے پر، سر پر، جسم پر، تمام صحابہ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے۔ آپ نے ناک میں پانی ڈالا اور ناک میں پانی ڈال کر ناک کو صاف کیا، نیچے نہیں، رینٹ کو نیچے نہیں گرنے دیا۔ اے جناب، اگر آپ کو موبائل پہ بات کرنی ہے اے صاحب، تو پھر میں تقریر نہیں کروں گا، میں چلا جاؤں گا، یا آپ یہاں سے چلے جائیں گے، دونوں میں سے ایک جائیں گے۔ ریٹ کو، ناک کی گندگی کو، ایسی محبت، ایسا تعلق جسم پر مل رہے ہیں، چہرے پر مل رہے ہیں، سر پر مل رہے ہیں، نیچے نہیں۔ یہی صورتحال چہرے کی ہوئی، یہی صورتحال ہاتھ کی ہوئی، یہی صورتحال پاؤں دھونے میں ہوئی، ایک قطرہ زمین پر نہیں آیا۔ جب آپ وضو سے فارغ ہو گئے تو وضو سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے میرے ہاتھ کا پانی، میری کلی کا پانی، میرے ناک کا پانی، میرے چہرے کا پانی، میرے ہاتھوں کا پانی، میرے پاؤں کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیا، آخر کیوں؟ آپ نے پوچھا کیوں ایسا ہوا؟ آپ بتائیے کیوں ایسا ہوا، بولیے۔ محبت میں، محبت کی وجہ سے۔ اور کیا دنیا چاہیے تھی؟ نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضور صرف آپ کی محبت میں ہم نے ایسا کیا۔ فرمایا کہ دیکھو، اگر تم یہ 3 کام کرو گے، اس کے بعد تم دعویٰ کرو گے میری محبت کا، تو تم سچے ہو۔ اگر ان 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی تم نہیں کرو گے تو تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ 3 کام اگر ایک ساتھ کرو گے تم، اور اس کے بعد دعویٰ کرو گے مجھ سے محبت کا، تو تمہارا دعویٰ بالکل سچا، اور ان 3 میں سے ایک کام بھی اگر چھوٹا تو تمہارا دعویٰ جھوٹا۔
آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس نکالتے ہیں، جشن میلاد النبی، لیکن ہمارے حالات کیا ہیں، ہمارے معاملات کیا ہیں؟ آقا نے فیصلہ فرما دیا ان 3 کاموں کو کرو گے تو تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اور ان 3 میں سے کوئی ایک بھی اگر چھوڑو گے تو تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں آ رہی؟ آتی ہے۔ اتنا خراب یہ لگا دیا ہے میرے کان میں، ایک مصیبت ہے۔ یہاں والا نہیں ہے کیا؟ نہیں، یہاں لگانے والا۔ مجھے تو عادت نہیں اسے لگانے کی، نماز نہیں پڑھاتا میں۔ بیٹھ جاؤ، آپ بیٹھ جاؤ۔ اب یہ کان بالکل دبائے چلا جا رہا، یا تو ہاتھ میں رکھ لوں اسے، خدا کا خوف کرو، یہ لا کے میرے کان میں لگا دو اس کو، یہ گرے گا۔ کتنا سکون ملا، اللہ ایک دم معلوم ہو رہا تھا۔ سنو تو، اسے کھول کے پیچھے کرو، اسے کھول کے ادھر کرو۔ اے بھائی اسے بند کرو یار، یہ کیا جلا رکھا ہے تم نے؟ اللہ، آقا فرماتے ہیں، ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں یہ 3 کام، اگر اس میں سے ایک کام بھی چھوٹا تو تم اگر دعویٰ کرتے ہو مجھ سے محبت کا تو یہ تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ فرماتے ہیں فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ۔ بتاؤں آپ کو، تینوں چیزیں بتاؤں؟ بولو پہلے۔ ایک شرط ہے، عمل کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے ہمارا کام ہے کوشش کرنا، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم کوشش نہیں کریں گے تو کامیابی نہیں ہوگی۔ نمبر 1 فرماتے ہیں فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ۔ جب بولو، فرما رہے ہیں جب بولو، کیا بولو؟ جھوٹ بولو۔ جب بولو سچ بولو۔ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ۔ جب بولو سچ بولو۔ میرے دوستو، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر مجھے بتلاؤ، ہم میں سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آدمی یہ بتلا سکتا ہے دعویٰ کر کے کہ اس سال اس نے 1000 جھوٹ بولے ہیں یا 500 جھوٹ بولے ہیں یا 50 جھوٹ بولے ہیں یا 5 جھوٹ بولے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا حدث، جب بولو سچ بولو، جب بولو سچ بولو، کبھی بھی جھوٹ تمہاری زبان سے نہ نکلے۔ اس حدیث شریف میں آقا فرماتے ہیں کہ جھوٹ وہ آدمی بولے گا جس کو اللہ سے محبت نہیں ہوگی، اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا، ڈر نہیں ہوگا، تو اس کو یقین نہیں ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ جب یہ ڈر نکل جائے گا تو جھوٹ بولے گا۔ آقا فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کا خوف اس کے دل میں نہیں ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے محبت کا مجھ سے، تو وہ جھوٹا ہے۔
اسی وجہ سے فرماتے ہیں فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ۔ میرے دوستو، ہم ایک مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں، معلوم ہے کیا ہوتا ہے ایک مرتبہ جھوٹ بول کے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کذب العبد، آپ بتائیے یہاں ایک مری ہوئی گائے ڈال دی جائے، اس کی بدبو سے ہم یہاں بیٹھ سکیں گے؟ اگر 2 گائے ڈال دی جائیں تو جہاں مدرسہ ہے وہاں رہ سکیں گے؟ اور اگر 3 گائے ڈال دی جائیں سڑی ہوئی تو جو راستے سے گھومتے ہیں وہ آ سکیں گے؟ اور اگر 10 گائے ڈال دی جائیں یہاں سڑی ہوئی تو یہ روڈ بند ہو جائے گا باہر والا کہ نہیں؟ آقا فرماتے ہیں اذا کذب العبد، جب انسان، جب مومن ایک مرتبہ جھوٹ بولتا ہے، جب ہم ایک مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں تو فرماتے ہیں تباعد عنہ الملک میلا، تو اللہ کی رحمت کے فرشتے اس مومن سے کم 3 میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ تباعد عنہ الملک میلا، کیوں بھاگتے ہیں؟ من نتنی ما جاء بہ، ایک دفعہ جھوٹ بولنے سے منہ سے ایسی بدبو آتی ہے، ایسی گند آتی ہے، ایسی تکلیف ہوتی ہے اللہ کی رحمت کے فرشتوں کو کہ کم سے کم 3 میل دور جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور جب 2 مرتبہ بولیں گے، اور جب 10 مرتبہ بولیں گے، اور جب 1000 مرتبہ بولیں گے تو بنگلور میں کھڑے رہیں گے۔ میں مذاق میں نہیں کہہ رہا ہوں، نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمت کے فرشتے جب ہٹیں گے تو کون ہمیں گھیرے گا؟ ہمارے دشمن، اللہ کا دشمن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، ہر مومن کا دشمن شیطان۔ رحمت کے فرشتے تو چلے گئے، وہ تو ہیں نہیں یہاں، اب ہوگا کیا؟ کون گھیرے گا؟ شیطان۔ شیطان آئے گا تو کیا ہوگا؟ تباہی، بربادی۔ میرے دوستو، بڑی بڑی حدیثیں، بڑی بڑی کتابوں میں، مسلم شریف کی حدیث ہے ان الکذب فجور، آقا فرماتے ہیں ان الکذب فجور، جھوٹ جو ہے کون سا گناہ ہے؟ فجور کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں آقا کہ جو چشمہ ہوتا ہے، چشمے کو کیا کہتے ہیں آپ کے ہاں؟ چشمہ سمجھ گئے؟ جو بہت زیادہ بہنے والا چشمہ ہے، اس کا جو منہ ہوتا ہے عربی میں اس کو فجور کہتے ہیں، یعنی بہہ رہا ہے، بہہ رہا ہے، بہہ رہا ہے، بہہ رہا ہے، پانی نکل رہا ہے، نکل رہا ہے، نکل رہا ہے۔ ان الکذب فجور، اور آگے فرماتے ہیں اس کا ترجمہ عربی میں، اس کا ترجمہ ہے فجور کا، ایک یہ اور دوسرا یہ ایسا گناہ۔ فجور اس گناہ کو کہتے ہیں جس گناہ کو کرنے کے بعد انسان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ میرے دوستو، زنا کرے گا توبہ کی توفیق ہوگی، قتل کرے گا توبہ کی توفیق ہوگی، شراب پیے گا توبہ کی توفیق ہوگی، روزہ نہیں رکھے گا توبہ کی توفیق ہوگی، نماز نہیں پڑھے گا توبہ کی توفیق ہوگی۔ کیوں؟ نمازی کو دیکھے گا اس کے دل میں آئے گا یہ نمازی ہے، روزے دار کو دیکھے گا اس کے دل میں آئے گا یہ مجھ سے اچھا ہے، شرابی جو شراب نہیں پیتا ہے اس کو دیکھے گا دل میں آئے گا اچھا ہے، زانی جس وقت زنا کرے گا جب اس کے اوپر سے وہ کیفیت ختم ہو جائے گی اس کا دل گواہی دے گا برا کام کیا، اللہ سے روئے گا، گڑ گڑائے گا، معافی مانگے گا، آئندہ نہیں کروں گا۔ مجھے بتاؤ، جھوٹ بولنے والے کو کبھی دیکھا ہے توبہ کرتے ہوئے؟ سچ بتلا دو، میں نہیں کہہ رہا ہوں، آقا فرما رہے ہیں ان الکذب فجور،
جھوٹ بولنے والا مسجد میں جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے والا گھر میں جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے والا مجلس میں جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹا کبھی یہ نہیں سمجھتا کہ میں نے غلط کیا ہے، گناہ کیا ہے، ایک جھوٹ کو سچا ثابت کرنے کے لیے 100 جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹے کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ آقا فرماتے ہیں ان الکذب فجور وان الفجور یہدی الی النار، یہ ایسا گناہ ہے جو انسان کو جہنم تک پہنچا دیتا ہے۔ ہمارے نزدیک جھوٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ابھی 2 لوگ ملے مجھے میسور میں، مجھ سے کہنے لگے تم نے وعدہ کیا تھا کہ میسور آئیں گے تو ہمارے اسکول میں چلیں گے۔ میں نے کہا میں نے وعدہ نہیں کیا، نہیں تم نے کہا تھا۔ میں نے کہا میں نے یہ کہا ہوگا کہ میں کوشش کروں گا، اگر مجھے موقع ملا تو جاؤں گا۔ کہنے لگے ہاں یہی کہا تھا۔ اللہ کا احسان ہے، بڑائی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، جو میرے دل میں نہیں ہے کبھی زبان پہ نہیں آتا۔ آپ کو کوئی آدمی کہے آپ فوراً کہہ دیں گے نہیں، اگر آپ سچے ہیں تو۔ میرے دوستو جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں اگر تم جھوٹ بولتے ہو اور تم دعویٰ کرتے ہو مجھ سے محبت کا تو تم جھوٹے ہو۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سارے عالم کی روحوں کو جمع کیا اللہ نے، اور اس میں سب سے اعلیٰ جو روح تھی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تھی، ان کو اٹھا دیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے نظر ڈالی تو پھر صحابہ کے جو الگ الگ درجات ہیں ان درجات میں روحوں کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اسی وقت طے کر دیا یہ کون ہوں گے، یہ فلاں ہوں گے، یہ کون ہوں گے، یہ فلاں ہوں گے، یہ کون ہوں گے، یہ فلاں ہوں گے، یہ کون ہوں گے، یہ فلاں ہوں گے۔ ان کے بارے میں آقا فرماتے ہیں اگر تم جھوٹ بولے تو پھر مجھ سے محبت کا دعویٰ تمہارا جھوٹا ہوگا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جھوٹ بولیں گے انشاءاللہ، کہیے کوشش کیجئے، اللہ توفیق دے گا انشاءاللہ۔ غلطی ہو جائے روئیے، گڑ گڑائیے، روئیے گڑ گڑائیے، پھر غلطی ہو جائے این در گئے ماں در گئے نہ امیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ نا امید نہیں، آؤ آؤ آؤ، توبہ مانگو، آؤ۔ میرے دوستو سچ، سچائی اللہ کو کتنی محبوب ہے۔ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ اِذَا حَدَّثَ، جب بولو سچ بولو، جب بولو، میرے الفاظ نہیں ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ ہیں جو آپ کے مبارک منہ سے نکلے ہیں۔ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ اِذَا حَدَّثَ۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے، سچ اور جھوٹ کی مثال بیان کر رہا ہے قرآن میں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف حدیث ہے، قرآن کہتا ہے کہ دیکھو اللہ کس بہترین انداز سے مثال دیتا ہے سچ اور جھوٹ کی۔ قرآن کہتا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طیبہ، کہ دیکھو اللہ کس طرح سے مثال بیان کر رہا ہے، کس چیز کی؟ کلمۃ طیبہ، قرآن کے الفاظ ہیں۔ پہلا کلمہ کیا ہے؟ طیب ہے نا، پہلا کلمہ طیب یعنی پاک، پوتر، سچا۔ پہلا کلمہ اگر پڑھ لیا کسی نے جنت اس کے لیے طے ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا پڑھتا دنیا سے چلا گیا، ہر آدمی کہتا ہے الحمدللہ۔ بتاؤ کہتا ہے کہ نہیں؟ تو قرآن کہتا ہے مثلا کلمۃ طیبہ، ایسی پاک سچی بات کی مثال دے رہا ہے اللہ، سمجھا رہا ہے، ہمیں بتلا رہا ہے۔
کیونکہ ہمارا مالک ہے اللہ، ہم سے محبت کرنے والا ہے اللہ۔ دنیا میں کوئی کسی سے ایسی محبت نہیں کر سکتا جیسا اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں، قیدی عورتیں پکڑ کے لائی گئی ہیں، مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، ان کی گود میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، عورتوں کا دودھ سوکھ گیا ہے، ایک عورت انتہائی مضبوط ہے، اس کے سینے میں دودھ ہے، دوسرے بچے جب اپنی ماں کا دودھ پی رہے ہیں اور پیٹ نہیں بھرتا ہے اور روتے ہیں تو وہ عورت ان سے لے لیتی ہے، اپنے سینے سے لگا کے اس کے جسم اس کو پلا رہی ہے دودھ اور پی رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے۔ آقا نے فرمایا، عمر دیکھ رہے ہو تم یہ عورتیں کس طرح سے اپنے بچوں سے محبت کرتی ہیں، کس طرح سے یہ تعلق رکھتی ہیں، اور ان حالات میں کس طرح سے اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہیں۔ ان کو اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ اگلے لمحے ان کی گردن ہٹا دی جائے، جب تک ہیں سانس اپنے بچے کو سینے سے لگا کر دودھ پلا رہے۔ جی بالکل میں دیکھ رہا ہوں یہی ہو رہا۔ آقا نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ اگر یہاں آگ جلا دی جائے اور آگ جلانے کے بعد ان سے یہ کہا جائے کہ اس آگ میں اپنے بچے کو ڈال دو، کیا یہ ڈالیں گی؟ بتائیے آپ ڈالیں گی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے محبت کو 100 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک حصہ دنیا میں اتارا۔ فرماتے ہیں جنگل میں اگر اونٹنی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، جنگل میں اگر گھوڑی اپنے بچے کو اپنے پاؤں سے بچا رہی ہے، کہیں پاؤں کے نیچے وہ آ نہ جائے، وہ اس ایک حصے کا نتیجہ ہے جو اللہ نے اتارا ہے اس دنیا میں۔ ساری دنیا کی مخلوق جو ہے ان سب پر پھیلا دیا ہے، اس ایک حصے کو۔ 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں محبت کے، جو اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ یہ چاہے گا کہ ہمیں دوزخ میں جلائیں؟ اسے بہانا چاہیے، بہانا چاہیے، ایک بہانہ مل جائے چلو جنت میں۔ تو قرآن میں اللہ کہتا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً۔ قرآن کہتا ہے دیکھو کس طرح سے مثال دے دے کر تم کو اللہ سمجھاتا ہے پاک پوتر بات کو۔ فرماتا ہے قرآن كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ، مثال دے رہا ہے۔ مثال سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے نا۔ مثال دے رہا ہے کس کی؟ پاک پوتر صاف ستھرے انتہائی مفید، سارے سال 2 سال 4 سال 6 سال ہمیشہ کے لیے فائدہ دینے والا اس درخت کی مثال دے رہا ہے۔ ابھی آپ نے اخبارات میں اور اپنے موبائلوں میں دیکھا ہوگا کہ ایک خطرناک طوفان آیا تھا لیبیا میں، آیا تھا، میں نے خود دیکھا ہے۔ مکانات کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن درمیان میں 2 کھجور کے درخت اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ، اس کی جڑیں زمین میں پھیلی ہوئی ہیں۔ کیسی جڑ ہوتی ہے کھجور کی؟ آپ بڑے بڑے درخت دیکھ لیجئے، ایک گچھا ہوگا، جب آپ دیکھیں گے درخت اکھڑ گیا ہے ایک بڑا سا گچھا اس کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ گچھا سمجھ گئے؟ میں نے کھجور کے درخت اپنے ہاں دیوبند میں لگا رکھے ہیں، ابھی نوجوان ہیں،
جوان نہیں ہیں، میں نے 20 فٹ دور کھدوایا، ایسے باریک باریک جڑیں ہزاروں کی تعداد میں دائیں بائیں نیچے اوپر ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے اصلھا ثابت، اس کی جڑیں زمین میں اس طرح سے پھیل گئی ہیں کہ مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اور آگے فرماتا ہے وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، یہاں ہم جو کھجور کے درخت دیکھتے ہیں وہ کھجور کے درخت جنگلی درخت ہیں۔ آپ مدینہ منورہ جائیے، آپ مکہ مکرمہ میں دیکھیے کچھ، آپ عرب امارات میں جائیے، آپ کویت میں جائیے، بڑی ان کی شاخیں ہوتی ہیں اور کدھر جاتی ہیں؟ سیدھی اوپر۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اتنا مضبوط ہوتا ہے، اتنا کارآمد ہوتا ہے، بڑے سے بڑا طوفان آ جائے کھجور کا درخت کبھی نہیں گرتا۔ کیوں؟ اسی طرح سے اللہ کہتا ہے اگر سچ بولو گے، سچے رہو گے تو کبھی تم ناکام نہیں ہو سکتے، ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ اور آگے کہتا ہے قرآن تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، آپ دیکھیے کچی کھجور بھی کھائی جاتی ہے، ادکتری کھجور بھی کھائی جاتی ہے، پکی کھجور بھی کھائی جاتی ہے۔ ابھی ہم گئے، ہمارے سامنے کھجور لا کر رکھ دی، 6 مہینے پہلے کی ہے کہ 2 سال پہلے کی ہے یا 5 سال پہلے کی ہے، کچھ پتہ نہیں، ویسے ہی ہے مزیدار۔ آپ کے ہاں آم ہوتا ہے، آم کے موسم چلا گیا، آپ آم رکھ دیجئے، آپ کھا لیں گے 4 مہینے کے بعد، 2 دن کے بعد آم کھا لیں گے۔ اور کوئی پھل خرید لائیے، 3 دن کے بعد کھا لیں گے۔ یہ کیلا ہے، موز کہتے ہیں آپ لوگ، طرح طرح کے کیلے ملتے ہیں، 1 ہفتہ کیلا یہاں رکھ دیجئے، اس کے بعد پھینکیں گے اٹھا کے کہ نہیں، اتنے لمبے لمبے کیڑے ہوں گے۔ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، تم اسے ہمیشہ استعمال کرتے ہو، کھاتے ہو اللہ کے حکم سے۔ ایسی بہترین چیز ہے کھجور۔ اسی طرح سے اگر تم سچ بولو گے تو تمہاری ذات سے فائدہ ہی پہنچے گا، تمہیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کوئی تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکے گا، لوگوں کے کام آؤ گے۔ جیسے اوپر جاتا ہے اس کے پتے، اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، ایسے ہی تم لوگوں کے لیے کارآمد رہو گے۔ کذالک یضرب اللہ للناس لعلہم یتذکرون، قرآن کہتا ہے کہ اللہ بار بار تمہیں نصیحتیں کرتا ہے، تمہیں سمجھاتا ہے، شاید تمہارے دل میں بات آ جائے۔ کیا بات آ جائے؟ سچ بولو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بولو سچ بولو۔ قرآن کہتا ہے اگر سچ بولو گے ایسے ہی کامیاب رہو گے، جیسے کھجور کا درخت کامیاب ہوتا ہے، 12 مہینے اس کا پھل ہر جگہ ملتا ہے۔ جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے، آج کل کھجوریں آ رہی ہیں، سردی میں آپ کے یہاں بازار میں کھجور ملے گی کہ نہیں؟ گرمی میں کھجور ملے گی کہ نہیں؟ ہر طرح کی کھجور۔ مدینہ منورہ آپ جائیں گے، افطار میں روزانہ ہزاروں ٹن کھجور بازار میں موجود ہے۔ کب کی؟ 6 مہینے پہلے کی۔ کیا اس میں کوئی فرق آتا ہے؟ میرے دوستو، اسی کو قرآن کہتا ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء تؤتی اکلھا کل حین باذن ربی۔ آگے کیا ہے؟ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ مثالیں دے کر سمجھا رہا ہے، شاید کہ تمہاری سمجھ میں آ جائے۔ آگے کہتا ہے وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، جھوٹ کو کیا کہا اللہ نے؟ خبیث۔ خبیث کیا چیز ہے؟ گندی۔ خبیث کیا چیز ہے؟ ناپاک۔ خبیث کیا چیز ہے؟ برباد کرنے والی۔ آپ لوگ کہتے ہیں ایک جانور ہوتا ہے، نام نہیں لوں گا،
پاخانہ کھاتا ہے، اسے خبیث کہتے ہیں۔ کوئی مومن یہ تصور کر سکتا ہے کہ اسے کھا لے، اپنے گھر میں پکا لے؟ اگر پکا ہوا سامنے آ جائے تو جو پیٹ میں ہے وہ باہر نکل آئے گا کہ نہیں؟ اسی طرح سے جھوٹ بات کو اللہ کہہ رہا ہے، مثل کلمۃ خبیثہ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار۔ ایلوے کا درخت، کڑوا درخت، 25 سال پرانا اگر ہو جائے ایلوے کا درخت، آپ ایک ہاتھ سے پکڑیے اور اسے ایسے کھینچ لیجئے، جڑ سے نکل آئے گا۔ اور آپ 50 آدمی جمع ہو جائیں اور دھکے دیں کھجور کے درخت کو، اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں۔ تو میرے دوستو، سچ مسلمان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان اور جھوٹ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر جھوٹا ہے تو مومن نہیں، اور مومن ہے تو جھوٹا نہیں۔ بات آئی سمجھ میں؟ انشاءاللہ سچ بولیں گے، کوشش کریں گے، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کیجئے جزاک اللہ خیرا، جزاک اللہ خیرا، جزاک اللہ۔ آج سے فیصلہ کر لیجئے، انشاءاللہ دیکھیے کامیابی ملے گی، اللہ نے چاہا تو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں مذاق میں نے کہہ دیا، کہتے ہیں کہ نہیں؟ مذاق میں بول دیا۔ آقا فرماتے ہیں ویل للذی، ویل للذی لیضحک بہ القوم، یاد نہیں آ رہا ہے مجھے۔ ویل، بربادی ہے اس آدمی کے لیے جو مذاق میں لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ ویل للذی لیضحک بہ القوم ویل لہ ویل لہ، 3 مرتبہ فرمایا، جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے بربادی ہے۔ پھر فرماتے ہیں بربادی ہے، پھر فرماتے ہیں بربادی ہے۔ مسلمان اور جھوٹ نہیں۔ آج مسلمان بے عزت ہو رہا ہے، آج مسلمان برباد ہو رہا ہے، آج مسلمان بے حیثیت ہو رہا ہے۔ میں سچ کہتا ہوں، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، دیکھو کیسی کامیابی ملے گی۔ وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ۔ ہم نے مزدوری کے لیے، ہم نے ملازمت کے لیے، ہم نے گورنمنٹ کے کسی آفس میں کام کرنے کے لیے، ہم نے کسی اسکول میں پڑھانے کے لیے یہ طے کیا ہے کہ ہم 4 گھنٹے پڑھائیں گے، 6 گھنٹے پڑھائیں گے، ہم مزدوری کریں گے 8 گھنٹے، لیکن ہم پیسہ لیں گے 500 روپیہ۔ مالک سے یہ طے ہو گیا کہ 500 روپے دوں گا لیکن 8 گھنٹے کام کرنا ہے۔ اب 1 گھنٹے کے بعد کیا ہوگا؟ بیڑی پئیں گے، پھر کیا ہوگا؟ چائے پئیں گے، پھر یہ ہوگا کہ چلیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ پاؤں میں جان نہیں ہے۔ اسکول میں جائیں گے، ماسٹر سے بات کریں گے، طلبہ سے بات کریں گے، 15 منٹ بعد میں آئیں گے، 10 منٹ پہلے جائیں گے۔ ملازمت کر رہے ہیں آفس میں، 8 بجے سے آفس ہے، 8:20 پہ پہنچیں گے، 5 بجے تک آفس ہے، 4:30 بجے کام بند کر کے بیٹھ جائیں گے، 5 بجے فوراً روانہ ہو گئے۔ میرے دوستو، مدرسے میں ہمیں پڑھانا ہے، 6 گھنٹے کا معاملہ طے کیا ہے، 6 گھنٹے پورے کام نہیں کرتے۔ طلبہ سے کہہ دیا سناؤ، خود ذرا ٹیک لگا لی،
یہ سب کی سب چیزیں آتے ہیں. وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، ہم نے قرض لیا ہے کسی سے، اب منہ چھپائے پھر رہے ہیں، وہ بیچارہ ہمارے پیچھے پیچھے پھر رہا ہے، ہم وقت پہ قرض نہیں ادا کر رہے ہیں. مسلمان کی یہ شان ہے. اکیلے تشریف لائے تھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ. راجہ دشمن، پرجا دشمن، لیکن ان کی زندگی کو دیکھ رہے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھ رہے ہیں، ان کی بات چیت دیکھ رہے ہیں، ان کے معاملات دیکھ رہے ہیں. یہیں دیکھ لیجئے مدراس میں، مدراس سے آگے ایک جگہ ہے، حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی یہ قبر مبارک ہے. ہم بھی حاضر ہوئے، ہم نے بھی وہاں پیش کیا جو ہم سے ممکن ہو سکا. تنہا تشریف لائے، کوئی نہیں جانتا تھا، پورا کا پورا علاقہ مسلمان ہو گیا، پورے کے پورے لوگ ان کے گرویدہ ہو گئے. آج ہم ہزاروں کی تعداد میں ہیں، 70 اور 2 72,000 مجھے بتلایا یہاں ہیں. کوئی ایک مسلمان کھڑا ہو کر مجھ سے بتلا دے کہ اس کے جیون کو دیکھ کر، اس کی زندگی کو دیکھ کر، اس کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ کر، اس کے بزنس کو دیکھ کر، اس کے معاملات کو دیکھ کر ایک غیر مسلمان ہوا ہو یا اسلام کے قریب آیا ہو، یا اس نے یہ کہا کہ اس ملک میں مسلمان یا اس شہر میں مسلمان یا اس محلے میں مسلمان ہمارے لیے سب سے بڑی برکت اور خیر کا سبب ہے. ایک بتلا دو مجھے، کیوں صحابہ کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ، میرے والد نور اللہ مرقدہ ابا جی کے ساتھ جیل میں، نینی جیل میں امروہے میں پڑھتا تھا، تو نینی جیل میں ایک بڑے غیر مسلم تھے، وہ ان کے ساتھ تھے جیل میں. اس زمانے میں مین بازار میں ان کی دکان اتنی چوڑی تھی کہ 3 شٹر لگتے تھے اس میں. جب میں گزرتا تھا تو دکان سے نیچے اتر کے ہاتھ جوڑ کر ایسے کھڑے ہو جاتے تھے بھرے بازار میں، بڑے میاں. اور وہاں سے میں چلا اور وہاں پہنچ گیا، ایسے ہی کھڑے رہتے تھے، پھر اندر چلے جاتے تھے. وہاں ایک بہت پرانے آدمی تھے، مدرسے کے ناظم تھے، حضرت مولانا قاری فضل الرحمان صاحب. میں ان کے ہاں صبح کو ناشتہ کرتا تھا. میں نے ان سے پوچھا کہ قاری صاحب ایک بڑے میاں ہیں، بہت بڑی دکان ہے، اور وہ جب میں گزرتا ہوں تو سڑک پر کھڑے ہو جاتے ہیں دونوں ہاتھ جوڑ کر، اور جب تک میں آگے نہیں چلا جاتا ایسے ہی کھڑے رہتے ہیں. وہ مجھ سے کہنے لگے کہ وہ تمہارے والد رحمت اللہ علیہ کے ساتھ 2 سال نینی جیل میں رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں اللہ نے اسلام کی توفیق نہیں دی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو حضرت مدنی کی زندگی تھی، جو حضرت مدنی کی خصوصیات تھیں، جو حضرت مدنی کا معاملہ تھا، اگر وہ اسلامی معاملہ ہے، ایک مسلمان مجھے ایسا دکھلا دو، آج میں اسلام لے آؤں گا. ایک مسلمان مجھے دکھلا دو. ہم لوگ اس سے کہتے ہیں وہی اسلامی زندگی ہے جو ان کی تھی. یہ ہماری بدبختی اور بدنصیبی ہے کہ ہماری زندگی وہ زندگی نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ ان کی خصوصیت تھی، وہ مذہب کی خصوصیت نہیں تھی. اگر مذہبی خصوصیت ہوتی تو 1-2 آدمی دکھلاؤ، لاکھوں لاکھ مسلمان ہیں. بتاؤ بات سچی ہے کہ جھوٹی ہے؟ بولو، بتاؤ یہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم دعویٰ کرتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اجلاس ہو رہا ہے، محبت کا دعویٰ ہے، لیکن ہمارا عمل وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ. بخاری شریف میں ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گھر سے باہر، اور ایک دفعہ فرمایا واللہ لا یؤمن، پھر فرمایا واللہ لا یؤمن، پھر فرمایا واللہ لا یؤمن. قسم خدا کی وہ مسلمان پکا اور سچا مسلمان نہیں ہے.
پھر فرماتے ہیں قسم خدا کی، اللہ کی قسم کھا کے آقا فرما رہے ہیں کہ وہ مسلمان پکا اور سچا مسلمان نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں وہ مسلمان پکا اور سچا مسلمان نہیں ہے۔ صحابہ گھبرا گئے، ابھی تو نیا نیا دین آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، حضرت جبریل امین مستقل تشریف لا رہے ہیں، لے جا رہے ہیں۔ کیا بات ایسی ہو گئی کہ آپ قسم کھا کے فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں صحابہ قیل ومن یا رسول اللہ، اے ہمارے آقا اور سردار، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ اور ہمارے درمیان کا واسطہ، آپ ہمیں یہ بتلائیے کہ وہ کون ایسا، اب میں کیا کہوں، کون ایسا انسان ہے، کون ایسا ناکام انسان ہے، کون ایسا ناکام مسلمان ہے جس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں قسم کھا کے، فرماتے ہیں لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ مسلمان جس کا پڑوسی اس کے شر سے، اس کے فساد سے، اس کی گالی سے، اس کے گلوچ سے، اس کی تکلیف پہنچانے سے محفوظ نہ ہو، وہ مسلمان نہیں ہے۔ میرے دوستو بتلا دو ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اگر ہم ان چیزوں پر عمل کر لیں، مجھے بتاؤ غیر ہمیں اپنے سینے سے لگائے گا کہ نہیں لگائے گا؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، ٹرین میں بیٹھے ہیں آپ کے بغل والا، بس میں بیٹھے ہیں آپ کے بغل والا، سی این جی میں بیٹھے ہیں آپ کے بغل والا، ہوٹل میں بیٹھے ہیں آپ کے بغل والا، دکان پر بیٹھے ہیں آپ کی دکان کا بغل والا۔ قرآن کا بوائقہ ہو۔ میرے دوستو ہمارا معاملہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جھوٹے ہو، جھوٹے ہو، جھوٹے ہو۔ فَلْيَحْسُنْ وَلْيُحْسِنْ جَوَارُهُ مَنْ جَارَ۔ میرے بھائی تین چیزیں آ گئیں، بات سمجھ میں آئی؟ بولو، آئی سمجھ میں؟ نہیں آئی؟ نمبر ایک کیا ہے؟ نمبر ایک کیا ہے؟ زور سے بولو، نمبر ایک کیا ہے؟ ہمیشہ جب بولو کبھی بھی جھوٹ مت بولو۔ جھوٹ اور ایمان بتاؤ جمع ہوگا؟ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ آج یہ فیصلہ کر کے اٹھو کہ جہاں تک ممکن ہوگا سچ بولیں گے۔ جھوٹ دیکھ لو، میں سچ کہتا ہوں، آقا نے فرمایا ان الکذب فجور وان الفجور یہدی الی النار۔ مسجد میں جھوٹا مسجد میں جھوٹ بولتا ہے کہ نہیں؟ جھوٹا اپنی دکان پہ جھوٹ بولتا ہے کہ نہیں؟ اپنی مجلس میں جھوٹ بولتا ہے کہ نہیں؟ اپنے بیٹے سے جھوٹ بولتا ہے کہ نہیں؟ اپنی بیوی سے جھوٹ بولتا ہے کہ نہیں؟ برکت ہوگی؟ خیر ہوگی؟ نہیں۔ نمبر ایک کیا ہے؟ ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ آج یہاں سے کیا فیصلہ کر کے اٹھنا ہے؟ سچ بولیں گے، انشاءاللہ سچ بولیں گے۔ غلطی ہوگی اللہ سے توبہ کریں گے۔ وہ ہے مسلم شریف ہی کی حدیث ہے، اللہ شاید یاد آ جائے ابھی۔ اللہ کہتا ہے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم اعلان کر دو،
یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ باتیں اللہ کی ہیں اور زبان ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ہاں یاد آ گیا. اللہ کہتا ہے یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم رات دن گناہ کرتے رہتے ہو. وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اے میرے بندو تم رات دن گناہ کرتے رہتے ہو اور میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہوں. میرے دوستو ہمارا ملازم ہے، ایک مرتبہ غلطی کرے گا، 2 مرتبہ غلطی کرے گا، 3 مرتبہ غلطی کرے گا، 4 مرتبہ غلطی کرے گا. ایک دن میں اگر 50 مرتبہ غلطی کر لے، ہم اسے اپنی دکان پہ رکھیں گے؟ ہم اپنے اسے کھیت میں رکھیں گے؟ ہم اپنے گھر میں اس سے کام لیں گے؟ مار کے باہر نکال دیں گے. اور ہم نے اپنی زندگی میں کتنی غلطیاں کی ہیں، کتنے جھوٹ بولے ہیں. کیا اللہ نے ہماری زبان کو گونگا کیا؟ کیا اللہ نے ہماری آنکھوں کو اندھا کیا؟ کیا اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو لولا کیا؟ کہتا ہے یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا، تم گناہ کرتے رہتے ہو، میں گناہ معاف کرتا رہتا ہوں. ہاں فاستغفرونی اغفر لکم، مجھ سے معافی مانگو، میرے سامنے آؤ، رو، گڑ گڑاؤ، کہو اے اللہ غلطی ہو گئی اب نہیں کروں گا. بات سمجھے؟ آج وعدہ کر لیا، غلطی ہو گئی، جھوٹ بول لی، اے اللہ غلطی ہو گئی اب معاف کر دے. فاستغفرونی اغفر لکم، مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا. میرے بھائیوں اس وجہ سے پریشان مت ہو. پیچھے جو ہوا کوئی پریشانی کی بات نہیں، آج فیصلہ کر لو اب نہیں ہوگا. یہ سوچے آدمی ارے میں نے تو اتنے جھوٹ بولے اب کیا ہوگا، میں نے نہیں، کچھ بھی نہیں. اللہ کہتا ہے فاستغفرونی اغفر لکم، میرے سامنے آ جاؤ. اللہ جتنی محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے. آؤ رو. میرے دوستو ایک باپ کے 4 بیٹے ہوتے ہیں. 3 بیٹے بہت نیک صالح اور ایک بیٹا بہت بدماش، خراب لڑکوں کے ساتھ رہتا ہے، راتوں کو غائب رہتا ہے. بتاؤ باپ سب سے زیادہ پریشان کس بیٹے کی طرف سے ہوتا ہے؟ بولو. ماں جو ہے رات میں جاگتی رہتی ہے 2 بجے تک 3 بجے تک کہ باپ کی آنکھ نہ کھل جائے، بیٹا ہلکے سے کھٹکھٹائے اور ماں جا کے فوراً کھول دے اور چپ چاپ اسے سلا دے. کس کے لیے ماں بے چین رہتی ہے؟ کیا وہ جو نیک بیٹے ہیں ان کے لیے؟ کیا جو پڑھنے لکھنے والے ہیں ان کے لیے؟ کیا جو کاروبار کرنے والے ہیں ان کے لیے؟ یا اس کے لیے جو خراب صحبت میں رہ کر راتوں کو دھکے کھاتا پھرتا ہے؟ اور اگر وہ خراب بیٹا آئے باپ کے پاس، اس کے پاؤں میں گر جائے، ابا مجھے معاف کر دو اب غلطی نہیں کروں گا، ابا آپ جیسا آپ کہو گے ایسا میں کروں گا، مجھے بتاؤ باپ کو سب سے زیادہ محبت اس سے ہو جاتی ہے یا ان تینوں سے رہتی ہے؟ ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو میرے دوستو آ جاؤ اللہ کے دربار میں. این درگہ ما درگہ نومیدی نیز 100 بار اگر توبہ شکستی، اگر 100 مرتبہ تم نے توبہ توڑی ہے، آؤ میرے دربار میں آؤ، نا امید مت ہو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں. تو میرے دوستو آج فیصلہ کیا کرنا ہے؟ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا. غلطی ہو جائے معافی مانگو، توبہ کرو، فیصلہ کرو دل سے کہ نہیں ہوگا، پھر غلطی ہو جائے پھر توبہ کرو، پھر غلطی ہو جائے. لیکن توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ توبہ بھی کر رہے ہیں دل میں ہے بھی کہ چلو ابھی جھوٹ بولتے ہیں، نہیں. فیصلہ کر لو نہیں ہوگا پھر ہو جائے پھر کرو. بات آئی سمجھ میں؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے، 9:15 ہو گئے.
قرآن میں اللہ کہتا ہے وَلَوْ. دیکھیے قرآن کس طرح سے مخاطب کر رہا ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. قرآن میں اللہ نے اعلان کیا ہے کہ پہلے جھوٹ پر پکڑ ہو جائے، پہلے گناہ پر پکڑ ہو جائے، پہلے آنکھ سے گناہ کیا اس پر پکڑ ہو جائے، پہلے کان سے گناہ کیا اس پر پکڑ ہو جائے، پہلے زبان سے گناہ کیا اس پر پکڑ ہو جائے، پہلے پاؤں سے گناہ کیا اس پر پکڑ ہو جائے، پہلے ہاتھ سے گناہ کیا اس پر پکڑ ہو جائے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. اگر پکڑ کر لے اللہ فوراً تو میرے دوستوں مجھے بتاؤ ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ ہمارا ہاتھ صحیح رہ سکتا ہے؟ ہمارا پاؤں صحیح رہ سکتا ہے؟ ہماری آنکھیں رہ سکتی ہیں؟ ہماری ناک اپنا کام کر سکتی ہے؟ ہماری زبان اپنا کام کر سکتی ہے؟ ہمارے کان اپنا کام کر سکتے ہیں؟ ہمارا دماغ اپنا کام کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں رہے گا. قرآن کہتا ہے اگر اللہ گناہوں پر فوراً پکڑ کر لے، فی الفور پکڑ کر لے، تو زمین پر کوئی جاندار باقی نہیں رہے گا. یا رہے گا باقی؟ بولو بھائی، سمجھ میں آتی ہے بات؟ رہے گا باقی؟ رہے گا؟ نہیں رہے گا. قرآن نے کہا ہے، اللہ نے چھوٹ دی ہے. کس لیے؟ معافی مانگو، توبہ کرو. وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. کسی کو یہ معلوم ہے کہ اس کی موت کب آئے گی؟ آج ہم سونے جا رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے ہم صبح اٹھیں گے. ہم نے ارادہ کیا ہے صبح کو اس کو دھوکہ دینا ہے، صبح کو اس کو گالی دینی ہے، صبح کو اس کے ساتھ جا کے جھوٹ بولنا ہے. ہمارا ارادہ ہے اس کے ساتھ ظلم کرنا ہے، زیادتی کرنی ہے، اس کو مارنا ہے. اور صبح ہونے سے پہلے پہلے موت کے فرشتے آ گئے، اب توبہ مانگ رہے ہیں، اللہ توبہ دے دے، اللہ چھوڑ. چھوٹے گا؟ چھوٹے گا؟ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. جب تک کہ موت کے فرشتے نظر نہ آنے لگیں اس وقت تک کی چھٹی ہے. وہ نظر آئیں گے تب اگر توبہ مانگو گے تو اس توبہ کا کوئی اعتبار نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا فیصلہ کر لیجئے کس چیز کا؟ سچ بولنے کا. فیصلہ کر لیجئے امانت و دیانت کا. فیصلہ کر لیجئے کسی کو نقصان اور تکلیف نہ پہنچانے کا. میرے دوستو، اس انسان سے بہتر کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ اللہ یہی چاہتا ہے. میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام لینے والے ہیں، جو ان سے قدم ملا کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے اندر یہ خصوصیت ہونی چاہیے. بتاؤ ہم کوشش کریں گے؟ ضرور کریں گے. اللہ تعالی جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا کر دے. اللہ ہمارے قرضوں کو پورا کرا دے. اللہ ہمیں سچا اور مومن بنا دے. اللہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف اور نقصان نہ ہو ایسا انسان بنا دے. اور ہم سے جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ تو ان سب کو کامیاب و بامراد فرما دے. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا کر دے. اللہ ہمارے قرضوں کو پورا کرا دے. اللہ ہمارے کاروبار میں برکتیں عطا کر دے. اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دے. اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما دے. اللہ ہماری ٹوپیوں کی حفاظت فرما دے. اللہ ہماری داڑھیوں کی حفاظت فرما دے. اللہ اس ملک میں پیار و محبت کی ہواؤں کو چلا دے.
اللہ ہمیں ہر طرح کے شر اور فتنے سے اپنی امان میں لے لے۔ اللہ جن بھائیوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ تو ان سب کو کامیاب اور بامراد کر دے۔ اے اللہ جو کچھ ہم نے سنا ہے، ہم نے تیرے سامنے وعدہ کیا ہے، اے اللہ تو ہمارے اندر وہ طاقت اور قوت دے دے کہ ہم اس وعدے پر اپنی پوری زندگی گزار دیں اور کبھی بھی ہماری زبان سے جھوٹ نہ نکلے، کبھی ہمارے دل سے، ہمارے جسم سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے پاؤں سے کسی کو تکلیف اور نقصان نہ ہو۔ اے اللہ ہمیں سچا پکا مومن بنا دے۔ اے اللہ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اپنی مہربانی اور کرم سے عطا کر دے۔ اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو سن لے۔ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے سامنے حاضر ہیں، تیرے سامنے عرض کر رہے ہیں، ہمارا کوئی نہیں ہے تیرے علاوہ۔ اے اللہ تو ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ اے اللہ ہم تیرا نام لے رہے ہیں، تیرے نام لینے کی وجہ سے ساری دنیا ہماری دشمن ہے۔ اے اللہ ان دشمنوں کے ہاتھ کو توڑ دے، اے اللہ ان کی کمر کو توڑ دے، اے اللہ تو ہماری مدد کر دے۔ اے اللہ تیرے سامنے حاضر ہیں، جیسے بھی ہیں ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہماری غلطیوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ تیرا نام لے رہے ہیں، تیرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں توفیق عطا کر دے۔ اے اللہ جو تیرے دشمن ہیں، تیرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، اے اللہ تو ان سب سے اپنے کرم سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ تیرے سامنے ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ اپنی مہربانی سے ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ جو کچھ ہم خدمات انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اے اللہ اپنی مہربانی سے اسے قبول کر لے۔ اے اللہ ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کن فی الدنیا کعابری سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر۔ اے اللہ یہ ہمارے دلوں میں پیوست کر دے، ہمارے دلوں میں یقین ڈال دے، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے، یہاں سے جو جائے گا کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اے اللہ ہمیں اس کی توفیق دے دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دوستو دیکھیے میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں سب سے مصافحہ کروں، سچی بات ہے، آپ جس محبت سے پیش آتے ہیں بہت میرا دل دکھتا ہے، لیکن مجبور ہوں، مجھے جانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افشوا السلام بینکم، سلام کرو سلام کرو سلام، ایک دفعہ سلام 30 نیکیاں، آپ مجھے جواب دیں گے 30 نیکیاں، میں آپ کو سلام کروں، آپ حضرات مجھے جواب دے دیں، پھر میں آپ سے اجازت لوں گا اور چلا جاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ اتنا تو کہہ دیا جزا دے، اور کون سی جزا؟ یہ ہمارے جو جنرل سیکریٹری ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جن حضرات نے اس جلسے کے قیام کے سلسلے میں کوشش کی، محنت کی، میرے دوستوں کتنی اچھی باتیں ہوئیں۔ ایک آدمی نے ایک لمحے کے لیے اگر فیصلہ کر لیا میں سچ بولوں گا، وہی قبول ہو گیا اور وہی ان کی کامیابی ہے۔ سمجھ گئے بھائی؟ اللہ قبول کر لے، اللہ خوب توفیق دے، اور بار بار اس طرح کے پروگرام کریں، علماء کو بلائیں، بیٹھیں اور سنیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ چلو اب سنا کا کیا ہے، سنیں۔ بھائی جانے دینا، پریشان مت کرنا۔
आइंदा मौलाना नजीर साहब भाई हजरत को परेशान ना करे भाई, रास्ता छोड़ दे भाई, भाई रास्ता छोड़ दे भाई, किसी से मुसाफा नहीं होगा। मौलवी शमशाद साहब वो बुला रहे हैं हजरत, आइए। हटो भाई, रास्ता छोड़ो भाई, चेन बना लो नौजवान, चेन बना लो भाई। अभी इंशाअल्लाह 15 मिनट के बाद जमात खड़ी होगी, नमाज के बाद सारे अहबाब खाने से फारिग होकर जाएं। इंशाअल्लाह कल बाद नमाज मगरिब सिरा में हजरत का बयान होगा, ख्वाहिशमंद अहबाब जाने की कोशिश करें। बेगम मस्जिद, बेगम मोहल्ला सिरा के अंदर। भाई जगह छोड़ो भाई, मेहरबानी जगह छोड़े भाई। मैं तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम उलमा किराम का जिन्होंने इस जलसे को कामयाब करने के लिए रात दिन कोशिश और मेहनतें की हैं, उन तमाम उलमा किराम का और नौजवान हजरात का तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इसके अंदर शिरकत की और इस जलसे को कामयाब करने के लिए रात दिन मेहनतें की। 15 मिनट के बाद